فیشن گرداب میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. فیشن کی باتیں ہو رہی ہیں and I'm sure it is very fashionable to talk about fashion. میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, جتنے بھی ہم کیٹ واکس دیکھتے ہیں, جتنے بھی لوگ اس پہ اپنے ڈیزائنس لے کر آتے ہیں, کامیار اس کے اندر مجھے کئی دفعہ حیرت ہوتی ہے کہ جو عام پاکستانی عورت ہے جس کی تعداد کروڑوں میں ہے, کیا وہ کپڑے پہن سکتی ہے؟ کیا وہ کپڑے افورڈ کر سکتی ہے, یا یہ کسی اور مخلوق کے لیے کپڑے بنائے جا رہے ہیں؟ کئی دفعہ دیکھنے میں ایسے لگتا ہے اور ریالٹی کچھ اور ہوتی ہے. ابھی آپ دیکھیں حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ابھی جو کراچی میں فیشن ویک ہوا اور لاہور میں فیشن ویک ہوا, اس میں اوور 30 ڈیزائنرز نے دکھایا. اب سارے جو 30 ڈیزائنرز تھے ان نے فرق چیزیں دکھائی. آپ دیکھیں جیسے ٹی جیز کی جو بیٹی ہیں فیا جمشید, ان کی کلیکشن تھی ایوری تھنگ ہیڈ لانگ سلیوز, سب کچھ کاٹن تھا, 5,000 سے لے کر 10,000 کا پرائس پوائنٹ تھا. میرا خیال سے وہ کافی ایک وائڈ آڈینس کے لیے ایکسیسیبل چیز تھی. اب میرے جیسے ڈیزائنر تھے جن کی سٹارٹنگ پرائس 10,000 تھی, 5,000 تھی, اور اینڈ واز ویری ہائی اینڈ, سو دیٹ کورز انٹائر اسپیکٹرم. پھر حاجرہ حیات ٹائپ ڈیزائنرز تھے جن کا کمپلیٹلی ایک فرق مارکیٹ ہے. بہت سارے لوگ جو اپنی کوچیور لائن ہے وہ دراصل ان کی برائڈل لائن ہے. ہمارے غرارے شرارے لہنگے کیا دنیا میں خریدے جائیں گے, یا ہم امریکہ میں رہنے والے ایکسپیٹریٹ پاکستانی ملینرز کی بیٹیوں کی شادیوں اور ولیموں کے لیے غراروں کو فوکس کر رہے ہیں؟ اصل میں ہمارے ہاں جو کچھ ڈیزائنر ہیں سب نے, انہوں نے یہ کنفیوژن بہت پھیلایا ہے اور عورتوں کو خراب بھی کیا ہے اس طرح سے کہ وہ فیشن ویک میں ہمیشہ پہلی بڑی خراب ہے کیا کیا فیشن ویک ہوتا ہے جہاں پر آپ باہر کے لوگوں کو جب وہ آتے ہیں تو ان کا جو کلچر جو پہناوا ہے اس کے ساتھ اپنی چیزیں جل کر کے ان کو دکھاتے ہیں اور بیچ دیتے ہیں. بالکل. ہوتا کیا ہے یہاں پہ ہم ہمیشہ کی طرح فیشن ویک میں کیا کرتے ہیں, وہی غرارے لہنگے اور ساڑیاں لے کے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور عورتوں کے دماغ پہ خراب ہو جاتے ہیں. آئی تھنک جو کوکو شنیل کی آئیڈیالوجی تھی نا وہ یہی تھی کہ اس نے کہا تھا کہ یہ جو پورا ایک کیک بنا ہوا ہے یا ایک کرسمس ٹری بنا ہوا ہے, اس کے اندر جو عورت ہے اس کو پکڑیں, نہ کہ اس کو سیکس آبجیکٹ بنائیں اور اس کو ایک کوٹھا کلچر سے باہر نکالیں. وہ کب تک ان لہنگوں میں اچھا کوکو شنیل کے یہاں بھی کوٹھا کلچر ہوتا تھا؟ نہیں, اس نے اس زمانے میں تو عورتیں بنی ہوئی تھی نا, اس کے لیے تھا بس مردوں کو رجحان ہے. کوکو شنیل کے کپڑے ور رسپانس ٹو دیٹ. اس نے یہ کہا تھا کہ جو عورت اس کے اندر ہے وہ جو اس کی پرسنالٹی وہ اصل میں فیشن ہے, اس کو ریلیٹ کرنا عام لائف کے ساتھ. بالکل صحیح. شایان آپ سے میں نے ایک بات پوچھنی ہے. قصہ یہ ہے کہ اگر میں کوئی بھی فیشن ویک دیکھوں پاکستان کا تو اس میں ایسا لگتا ہے کہ صرف 80% حق عورتوں کو فیشنیبل ہونے کا ہے اور 20% حق شاید یا سے بھی کم مردوں کو فیشنیبل ہونے کا ہے. آپ کے خیال میں یہ جینڈر ڈسپیرٹی ابھی تک پاکستان میں ہے کہ مردوں کو فیشنیبل سمجھنا یا ان کے لیے ڈیزائنر کپڑے بنانا اور پہننا معیوب ہے؟ آئی تھنک کہ ڈیزائنرز بنا رہے ہیں ڈیفینیٹلی. بنا تو رہے ہیں, 20% اور 80% میں بڑا فرق ہوتا ہے. ہاں, بنانا اور پہننا نہیں. دیکھیں بنانا اور اس تناسب سے بنانا جس تناسب سے خواتین کے لیے بنایا جا رہا ہے, ان کے اندر فرق ہے یا نہیں؟ تھوڑا سا فرق ہے میرے خیال میں. خواتین کو کپڑوں کا زیادہ شوق ہے, شاید مردوں کو. یہ آپ نے کیسے جان لیا؟ ہاؤ کین یو پرسیو دس؟ یہ کیسے جان لیا آپ نے؟ اینڈ ہاؤ سیکسسٹ. بالکل واقعی. اچھا سنیں, میں ایک چیز کہنا چاہتی ہوں. آئی ایم سوری, وہ بیکاز میں ادھر ہوں تو وہ ڈسکشن ہوتی ہے اور پھر میں ذرا پیچھے لیکن میں آپ سے ایک چیز کہنا, دیکھیں میں ایک چیز یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے بات کی ہے اباؤٹ یہ لہنگے غرارے وغیرہ. اباؤٹ 2.5 years ago اگر آپ امریکہ کینیڈا گئے ہوں تو you would have seen that the ghagra, which you can say the lehenga or the ghagra, was the predominant skirt there. The kurti had taken over completely. The khussa was very much in and colors were completely predominant Indian Pakistani. I'll say subcontinent. اچھا خاور نے میرے خیال میں کچھ کہنا ہے, لیٹس ہیئر ہم آؤٹ. نہیں, وہ بالکل صحیح کہنے کی, لیکن وہی بات ہے نا کہ انہوں نے پھر اس چیز کو ایکسیسیبل کیا, اس کو مطلب ویئریبل بنایا اور اس کو پریکٹیکل کیا. ابھی یہاں پر یہ کہ جب ہم لوگ بات کرتے ہیں ڈیزائنر, جس کا مطلب ہے کہ پورا ایک بجٹ ہے جو ہم نے باہر نکالنا ہے اور ہم نے آؤٹ آف دا وے جا کے وہ چیزیں کرنی ہے جو شاید ایک دفعہ پہنی جائیں گی, پھر اس کے لیے اس کے بعد وہ ہمارے لیے ختم ہو جائیں گے. ایک میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ نے کہا کہ جی ہم اپنے انڈیویجول سوچ رہے ہوتے ہیں, یہ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک دیٹس ٹرو. ابھی ہماری جو کاؤنسلز ہیں وہ بھی جیسے MOU سائن ہوا ہے کولمبو فیشن ویک سے, لندن فیشن ویک کے ساتھ بھی کچھ ہو رہا ہے, اور میں جیسے اپنے انڈیویجول جو بھی میرا ایکسپیرینس یا جو میرا وہاں پہ کریڈیبلٹی بنی ہے تو میں ایک گروپ لے کے جانا چاہ رہی ہوں ڈیزائنرز کا. بہت کچھ ہو رہا ہے. ویسے میں یہ کہوں گا نیلوفر اور کو اب میرا خیال ہے کہ چاہیے کہ
ان جیسی فینومنل خاتون کو چاہیے کہ اب ان کو ایک پی ایچ ڈی کی ڈگری دی جائے اور یہ ہمارے تمام جو فیشن کے کالجز وہاں کے پڑھائیں. اچھا مجھے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں مگر پتہ نہیں جن کے پاس میں ایسوسیٹڈ ہوں اور میں شایان ملک بھی, کیونکہ شایان ملک نے جتنے اچھے کلچر شو کیے لڑکے لڑکیوں کے ملا کر, اور وہ جو ایک ڈرامہ کریٹ کرتی تھی فیشن اس میں دکھاتی تھی, آئی تھنک وہ بھی اپنے اسٹائل کا یقیناً سب لوگ ہمارے لیے قابل احترام ہے. میرا صرف ذاتی چھوٹا سا گلہ ہے, پروگرام سے آخر میں سن لیجیے. یہ گلہ اتنا ہے, صرف سائز 0 کو فیشن کرنے کا حق کیوں ہے؟ سر میرے جیسے لوگ کہاں جائیں؟ نہیں, ایک ڈیزائنر ایک آرٹسٹ ہوتا ہے, اس نے اپنا کام ایک مینیکن کے اوپر ایگزیبٹ کرتا ہے, پھر اس کے بعد وہ خبر آپ تو خاموش ہیں, آپ تو کرتے بناتے نہیں, صرف پہنتے. میں کامیاب سے بات پوچھ رہا ہوں, اور کیا مجھے تو امید ان سے ہے کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ڈیزائنر ایک آرٹسٹ ہوتا ہے. ڈیزائنر کو آپ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے کہ یہ بنائے یا وہ بنائے. ڈیزائنر ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ اس کا کیا دل چاہتا ہے بنانے کو. اور میرے خیال میں ڈیزائنر چونکہ ڈکٹیٹ نہیں ہوتا, اس لیے ڈیزائنر ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ صرف سائز 0 کی خواتین اور حضرات ان کے کپڑے پہن سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ باقی سب لوگ جو ہیں یا مر جائیں یا کپڑے نہ پہنیں. آج کل تو کپڑے مگر کامیار اس پہ بالکل چپ ہیں, جن سے مجھے امید تھی کہ شاید ان کا کوئی کرتا مجھے مل جائے اس پورے سوال کے بعد, مگر میری خواہش میرے خیال میں رہ جائے گی. ایک چیز جو میں کہنا چاہ رہا تھا بیفور دس شو وائنڈز اپ, وہ ہے کہ ایز پاکستانی ڈیزائنرز جو ہمارا USP ہے وہ ہے ہمارا یونیک سیلنگ پوائنٹ. ٹھیک ہے, اب اس کو ہم یا لہنگے غرارے میں کریں یا ہم اپنا کلچر یا کرافٹ اور ٹریڈیشن کو ایک نئی ڈائریکشن میں لے کر جائیں اور ایک نیا پروڈکٹ اور ایک نیا سٹائل کریٹ کریں اور اس کو انٹرنیشنل لیول پہ لے کر جائیں. That depends on the skill and the brain of the designer. مجھے چونکہ پروگرام کو ختم کرنا ہے, اور ختم کرنے سے پہلے آپ سے بھی ایک بات کہنی ہے اور آپ سے بھی ایک بات کہنی ہے. کہنا یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کا, ان مذاکروں اور مباحثوں کا ایک مقصد ہے, تاکہ وہ تمام غلط فہمیاں جو لوگوں کے ذہنوں میں ہیں ان کو ہم دور کر سکیں, ان کو وضاحت کا موقع دیں اور یہ بتا سکیں پوری قوم کو کہ کوئی بھی صنعت ہو, کوئی بھی شعبہ ہو معاشرے کا, اس کا دراصل ایک ہی مقصد اور اس کی ایک ہی سمت ہے. وہ یہ ہے کہ اس ملک کے لوگ اور یہ ملک دنیا کے نقشے پہ اس طرح جانا جائے جیسا یہ ہے, انتہائی عمدہ, انتہائی ریفائنڈ, انتہائی فیشنیبل, انتہائی پیس لونگ. اسی امید کے ساتھ میں آج شایان ملک کو خدا حافظ کہتا ہوں, کراچی سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اپنے ان تینوں دوستوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اور کامی سے کرتے کی امید رکھتے ہوئے اس پروگرام کو بند کرتا ہوں. خدا حافظ.